اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی جو آیتیں پڑھیں گے 182 سے 184 تک، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ فمن خافا، تو جو کوئی ڈرے، کس سے؟ من موسن، وصیت کرنے والے سے، وصیت کرنے والے سے جو ڈر رہا ہو۔ اگر ایک شخص وصیت کر رہا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو وارثوں سے اور اسمن یا پھر کوئی گناہ کی بات لکھوا رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ اصلاح سے مراد یہاں صلح کرانا نہیں ہے، بلکہ اس وصیت کو درست کرانا ہے۔ وہ خود سے نہیں کرے، بلکہ جن کے حق میں کی جا رہی ہے اور جو کرنے والا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر، اور اگر کرنے والا مر گیا تو بعد میں وارثوں کو سمجھا کر، فلا اسم علیہ، تو اس سمجھانے میں، اس تبدیلی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس پر؟ یعنی اگر وصیت میں ناحق کسی کی جانب داری کی گئی یا ناحق کسی پر زیادتی کی گئی، تو ایسی صورت میں اس وقت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مر گیا تو بعد میں وارثوں کے درمیان ٹھیک کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے ساری زندگی نیک کام کیے اور وصیت غلط کر جائے تو اس پر جنت حرام ہے۔ پھر تبدیلی اس نوعیت کی ہونی چاہیے، یا تو گناہ سے وہ بچا سکے، اگر کوئی وصیت لکھوا رہا ہے، اگر لکھنے والے کو بہتر معلوم ہے تو وہ بتا سکتا ہے یا زیادہ بہتر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو وصیت کرے کہ میرا یہ پیسہ اس کام میں لگا دیا جائے، تو لینے والے کو ہے کہ وہ اس پیسے کو وہیں لگائے جس نام پر اس نے اس سے لیا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس لیے اس نے یہ احکامات بندے کو سکھائے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے معمور ہو اور آخرت میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ایمان والوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو اللہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بیمار ہوں یا صحت مند، امیر ہوں یا غریب، سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، تم پر لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کے درجے میں ہیں، اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ کیا حکم؟ الصیام، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا فرض عبادت ہے، اور یہ اسی طرح ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہود و نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا، اور اس سے پہلے جو قومیں گزری، قوم عاد، نوح، سمود، ان سب کے اوپر روزہ فرض تھا۔ گویا یہ ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں فرض رہی ہے۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں روزے کی فرضیت پتہ چل رہی ہے۔ دوسری بات، روزے کی اہمیت۔ اہمیت کس طرح؟ کیونکہ یہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی جو حکم یا ایھا الذین آمنو کہہ کر دیا جائے وہ حکم اہم ہوتا ہے، لہٰذا روزے کی فرضیت، اہمیت اور حکمت بھی بتائی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزے رکھنے کا؟
کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی ایک طرح کا روزہ ہے. روزے کے لفظی معنی ہیں رکنا، رک جانا. کس چیز سے رکنا؟ جس چیز سے اللہ نے روکا. اور کیا کرنا؟ جو اللہ نے کہہ دیا کرو، اسی کا نام عبادت ہے. اور ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس زندگی کو گزاریں. اس کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی نماز کا حکم ہے، کبھی روزے کا، کبھی مال خرچ کرنے کا، اور کبھی کچھ اور احکامات جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. تو ہماری ساری زندگی جو ہے ایک طرح سے روزے کی مثال ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دیں جو اللہ ہم سے چھڑانا چاہتا ہے. لیکن خاص طور پر ایک پورا مہینہ ایک کورس کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانوں کی ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے، اور ان کے اندر ایک صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو. اللہ کی اطاعت کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو وہ سہ سکیں، کیونکہ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے، نفس کی مخالفت سے گھرا ہوا ہے، اور انسان ان مشکلات کو دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے، قدم قدم پر پھسلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے اس کے اندر ایک طاقت ہو، قوت ہو، اور وہ ان مشکلات کو سہ سکے. اس لیے روزے فرض کیے گئے، فرض کے درجے میں رکھے گئے تاکہ انسان کے نفس کی تربیت ہو سکے. اور آپ دیکھیں روزے میں کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ 2 بڑی چیزوں سے روکا جاتا ہے. نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 جنسی تعلق. یہ 2 چیزیں انسان کی شدید ترین شہوات میں سے ہیں، انسان کی ویکنس میں سے ہیں، اور انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. روزہ نام ہے اس چیز کا کہ ایک مخصوص وقت میں فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تم ان دونوں چیزوں سے بچو. تو جب انسان 30 دن تک مسلسل وہ چھوڑتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، جس کے کھانے کا خود حکم دیا ہے، پھر انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اس کے لیے حرام کیا ہے. یہاں پر کہا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولا جائے. تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو گویا صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ غلط باتیں چھوڑنا بھی مقصود ہیں. اور ان ساری چیزوں سے کیا انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت. فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یعنی روزے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، پورا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، کئی ہفتے نہیں. کیا ہیں؟ دن ہیں. وہ بھی کتنے؟ جو گنے جا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 10 کر کے 3 عشرے اور ایک دن کر کے یوں گزرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہ کیوں کہا گیا کہ چند دن ہیں؟ تاکہ عبادت کی مشقت آسان ہو جائے. فمن کانا منکم مریضاً، اور اس میں بھی جو مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرن، اور یہ یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. کیونکہ روزہ اس پر بھی فرض ہے. یعنی ہمارے دین میں سہولت ہے. کیسا بیمار، کیسا مریض؟ ایسا مریض جو روزہ رکھنے سے جس کا مرض بڑھ جائے یا جس کا علاج ممکن نہ ہو. کیونکہ بعض مرتبہ ڈاکٹر کہتا ہے ہر 6 گھنٹے کے بعد دوا کھانا لازم ہے. روزہ رکھیں گے تو 6 گھنٹے بعد دوا نہیں لے سکتے. تو ایسی صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہے.
کوئی معمولی بیماری ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے سے کچھ حرج نہیں، تو اس میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو 3 صورتیں ہو گئیں، کون کون سی؟ نمبر 1 ایسی بیماری جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کمزوری محسوس کرے اور نہ رکھ سکے تو بھی رخصت ہے۔ نمبر 2 دوسری کیفیت یہ کہ مرنے والی کیفیت تو نہیں لیکن علاج نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 3 تیسری صورت یہ ہے کہ ایسی شدید بیماری ہے کہ انسان کی ہلاکت لازم ہو جائے کہ روزہ رکھے گا تو مر ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ ایک حرام کام کرتے ہوئے مرا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اصل عبادت کیا ہے؟ انسان وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہاں بیسیکلی سبسٹیوٹ دیا جا رہا ہے کہ تم پھر دوسرے دنوں میں روزے مکمل کر لو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مسافر کی۔ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو یہاں مسافر سے مراد وہ مسافر جو نماز قصر کرے گا، جس میں قصر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا برابر ہو حضر کے، یعنی اتنی ہی مشقت ہو جتنی گھر میں روزہ رکھنے میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی رخصت موجود ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جب سفر پر جایا کرتے تھے تو بعض انہی صورتوں میں روزہ رکھتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، تو جو رکھتے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری صورت ہے سفر میں روزہ رکھنے پر مشقت تو ہے لیکن بہت شدید مشقت نہیں، بس بہت زیادہ تکلیف نہیں، یعنی گھر کے مقابلے میں سفر میں مشکل ہے روزہ رکھنا، تو ایسی صورت میں انسان روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ تاکہ جس کام کے لیے وہ سفر میں گیا ہے وہ سہولت کے ساتھ کر سکے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ سفر میں روزہ رکھ کر انسان مشقت میں پڑ جائے گا اور اتنی مشقت ہوگی کہ دوسروں کو بھی پریشان کر دے گا، تو اس صورت میں نہ رکھے تو بہتر ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر پر تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ بتایا یہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ پوچھا کیا روزے سے ہے؟ کہا ہاں روزے سے ہے۔ آپ نے فرمایا لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، تو ایسی مشقت کے موقع پر روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تیسری صورت کہ شدید مشقت بلکہ ہلاکت کا اندیشہ ہو، جس طرح شدید بیماری میں ہلاکت کا اندیشہ، یہاں بھی اسی طرح ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، سب کو شدید مشقت لاحق ہوئی، روزہ لگنے لگ گیا۔ آپ نے عصر کے وقت پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا تاکہ باقی بھی سب روزہ کھول لیں، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کر رہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر وہ دوسرے دنوں میں چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہو، فدیتن، فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں، نہ سفر ہے نہ بیماری ہے، یہ تیسری قسم ہے، بوڑھے ہیں، اولڈ ایجز ہیں، پیگننسی ہے یا دودھ پلانے والی ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ فدیہ دے دے یا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے، یعنی نیکی خوشی سے کرے۔ ایک مسکین کی جگہ 2 کو کھانا دے دینا۔ مسکین کو کیا ہوتا ہے؟ مسکین وہ شخص جس کے پاس 1 سال کا کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی آپ اس کو دیں جس کی اتنی آمدنی نہ ہو کہ پورے سال کا کھانا پینے کا بندوبست کر سکے۔ اسی میں فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، تو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسکین فقیر سے 1 درجے اوپر ہوتا ہے۔
خواہ سحری کھلا دیں یا افطاری، لیکن اگر کوئی کہے میں دونوں کھلا سکتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا شمار کن میں ہوگا؟ خوشی سے کی جانے والی نیکی، یعنی تم پر لازم نہ تھا تو ایک ٹائم کا تھا۔ وَإِن تَصُومُوا، اور یہ تم روزے رکھا کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، لیکن زیادہ اچھا ہے تقوی پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے لے کر 700 گنا تک، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، یعنی ان گنت انعام۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے یہ جو بندوں کے لیے اس نے مقرر کی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ، اور اللہ تعالیٰ بندے سے براہ راست خطاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی باتیں جو بندے کو براہ راست خطاب کر کے بتائیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو روزے رکھا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے فدیہ دینے کے بجائے۔ تو یہ کہہ کر شوق دلایا گیا کہ انسان میکسیمم ایفرٹس کے ساتھ اپنے روزے پورے کرے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، کس بات کا؟ کہ روزے کا اجر کتنا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزے کا اجر کیا ہے تو تم کبھی بھی روزہ مت چھوڑو۔ اور اس سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ کیا فضیلت؟ کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو بغیر علم کے نہیں کر سکتا، یعنی اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔